بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی نمبر 11، نیکی کا ارادہ کر لینا بھی نیکی ہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، جب میرا کوئی بندہ برائی اور گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اس وقت تک نہ لکھو جب تک وہ اس سے سرزد نہ ہو۔ اگر وہ اس برائی کا ارتکاب کر لے تو اسے ایک گناہ ہی لکھو، اور اگر اس نے اسے میری خاطر چھوڑ دیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو۔ جب وہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور لیکن اسے نہ کر سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، پھر اگر وہ نیکی کر لے تو اس کے لیے 10 سے 7 گنا تک لکھو۔ حدیث قدسیہ نمبر 12، اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت پر جرأت کرنے کا انجام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، وہ آپس میں بھائی بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک گناہ کرتا رہتا تھا اور دوسرا عبادت میں رہتا تھا۔ عبادت گزار شخص دوسرے کو مسلسل گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس سے کہتا، باز آ جا۔ ایک دن اس نے اسے کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا، باز آ جا۔ گناہ گار شخص نے کہا، میرا معاملہ میرے رب پہ چھوڑ دے، کیا تجھے مجھ پر نگہبان بنایا گیا ہے؟ اس پر عبادت گزار شخص نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا، یا یہ کہا، اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لی، چنانچہ دونوں کی روحیں اللہ رب العالمین کے پاس جمع ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار سے فرمایا، کیا تجھے میرے بارے میں علم تھا؟ میں اس گناہ گار کو نہیں بخشوں گا، یا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے اس کے روکنے پر تو قدرت رکھتا ہے؟ اور گناہ گار سے فرمایا، جا میری رحمت کے سبب جنت میں داخل ہو جا۔ اور دوسرے کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے آگ کی طرف لے جاؤ۔ احادیث قدسیہ نمبر 13، اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت پر جرأت کرنے کا انجام۔ جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں فلاں کی مغفرت نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو مجھ پر اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کی مغفرت نہیں کروں گا؟ بے شک میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیرے اعمال ضائع کر دیے۔